حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی جانب سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے ارادے سے آئے گا۔ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہی ہلاک ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا راعب مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ ان دنوں اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس پر مدینہ منورہ کے راستے میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک نشیبی جگہ میں اترے گا۔ اس کی طرف ایک آدمی نکلے گا جو لوگوں سے بہتر ہوگا یا بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کہے گا کہ بتاؤ، اگر میں اسے قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا میرے معاملے میں تمہیں کوئی شک ہوگا؟ وہ کہیں گے نہیں، اور وہ قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ وہ شخص کہے گا، اللہ کی قسم، آج تیرے متعلق مجھے اور زیادہ بصیرت حاصل ہوئی۔ دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اب اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات کعبے کے پاس میں نے گندمی رنگ کے ایک خوبصورت آدمی کو دیکھا، جتنے گندمی رنگ کا خوبصورت آدمی کسی نے نہیں دیکھا ہو۔ اس کے گسو تابدوش تھا اور اتنی خوبصورت تھے کہ جتنے خوبصورت تابدوش بال کسی نے نہ دیکھا ہو۔ کنگھی کی ہوئی تھی اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ 2 آدمیوں کے کندھے سے سہارا لے کر کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ مسیح بن مریم ہے۔ پھر میں نے گھنگریالے بالوں والے ایک کانے آدمی کو دیکھا جس کی آنکھ گویا ایک پھولا ہوا انگور تھی، جن کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے وہ ابن قطن کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ مسیح دجال ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے دجال کے متعلق سنے تو اس سے دور بھاگے، کیونکہ اللہ کی قسم ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ وہ مومن ہے، لیکن اس کی پیروی کرنے لگے گا ان شبہات کے باعث جن کے ساتھ وہ نکلا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے فتنے سے انسان دور رہے جہاں پر اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس قسم کے فتنے کے قریب جانے سے روکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایمان ڈگمگا جائے اور ایسی چیز میں واقع ہو جائے جو اس ایمان کو ختم کر دے۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین میں 40 سال رہے گا، سال مہینہ جیسا، مہینہ ہفتہ جیسا، ہفتہ دن جیسا، اور دن تنکے کی آگ میں جلنے کے برابر ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام بہت تیزی سے گزرے گا، آدمی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ 40 سال تقریباً 40 دن کے برابر ہوگا۔ آج انسان کی عمر اسی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہونے پاتا اور بڑھاپا آ پہنچتا ہے، اور اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمام زندگی لہو لعب اور غلط قسم کی چیزوں میں گزار دی ہے۔ تو اے غافل انسان، اب تو ہوش میں آ جا اور اپنے اعمال کا سرے سے جائزہ لے۔